احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو قائل ہے خاتم نبوت، یہ ہے فیصلہ۔ اور جو اس کا قائل نہیں ہے، جو اس چیز کو نہیں مانتا، جو اس چیز کو نہیں قبول کرتا ہے، مسلمان نہیں۔ نہ اس طرح کے فیصلے کرنا ریاست یا حکومت یا ہماری عدالتوں کا کام ہے۔ اب آپ ان کے مذہب کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ جو کچھ انہوں نے کرنا ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق کریں گے۔ ان کی کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ جتنے لوگ علماء آپس میں مل کے اس وقت ایک مذہبی نقطہ نظر کے خلاف پرسیکیوشن کی بات کر رہے ہیں، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی جو تحریریں ہیں جتنی بھی ہیں، ان میں بصراحت نبوت کے دعوے کی کوئی تحریر نہیں۔ ان کے جو قدیم ترین صحابہ تھے، ان کی اصطلاح کے مطابق انہوں نے تو یہ کہا کہ ایسا نہیں تھا، وہ مجدد تھے۔ مرزا بشیر الدین صاحب محمود جو ان کے فرزند تھے، انہوں نے اصل میں اس کو زیادہ صریح کیا اور یہ کہا کہ نہیں، یہ باقاعدہ، یعنی ورنہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا، اتنا ہی رہتا جتنا صوفیوں کا ہے۔ مثلا امام غزالی اور شاہ ولی اللہ یا محی الدین ابن عربی یا علامہ اقبال جیسے جلیل القدر مفکر، یہ اور اس نوعیت کے تمام نظریات و عقائد غلط قرار دیے جا سکتے ہیں۔ انہیں ضلالت اور گمراہی بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی آپ کو حق ہے، کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادیانی مسئلہ جاوید احمد غامدی صاحب کو دعوت فکر۔ مبارک ثانی کیس کے حوالے سے جاوید احمد غامدی صاحب اور المورد سے متعلق افراد وقتاً فوقتاً ریلیجس فریڈم کے تناظر میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ قادیانی مسئلے کے بارے میں جاوید احمد غامدی صاحب اس سے پہلے بھی متعدد بار اپنی آراء کا اظہار کر چکے ہیں، اور وہ بہت واشگاف لفظوں میں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ قادیانیوں کو غیر مسلم یا کافر قرار نہیں دیتے۔ سپریم کورٹ میں زیر بحث مبارک ثانی کیس کے حوالے سے بھی جاوید احمد غامدی صاحب تمام اہل اسلام کے بالمقابل اپنا ایک مختلف نقطہ نظر پیش کر چکے ہیں، کیونکہ نہ تو وہ آئین پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں، نہ ریاست کے اس حق کو تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی اسلامی ریاست کسی کے مسلمان یا کافر ہونے کا فیصلہ کر سکتی ہے، اور نہ ہی غامدی صاحب پیغام پاکستان کو مانتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ جاوید احمد غامدی صاحب کو دعوت فکر دیں، اور بالخصوص جو لوگ المورد سے متاثر ہیں یا جاوید احمد غامدی صاحب کی فکر سے متاثر ہو کر نعوذ باللہ من ذالک قادیانیوں کو اب غیر مسلم قرار نہیں دیتے، اور اسی طرح سے وہ لوگ بھی جو مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف انسٹیٹیوشنز اور اداروں سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ جاوید احمد غامدی صاحب کے اس نقطہ نظر سے متاثر ہو رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے درست قانونی اور شرعی نقطہ نظر کو پیش کر دیں تاکہ ان کے لیے حق اور باطل واضح ہو جائے۔ اپنی گفتگو کی ابتدا میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ جاوید احمد غامدی صاحب جس طرح سے قادیانیت اور تصوف کو باہم نعوذ باللہ من ذالک جوڑ کر پیش کرتے ہیں، اور قادیانیت کو نعوذ باللہ تصوف کی ہی کنٹینیویشن اور تسلسل قرار دیتے ہیں، ہم اس حوالے سے بہت تفصیلی طور پر جاوید احمد غامدی صاحب کو تحریری طور پر جواب دے چکے ہیں۔ ہماری کتاب شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کا تصور نبوت اور عقیدہ ختم نبوت، یہ کتاب تقریباً 650 صفحات پر مشتمل ہے، اور شیخ اکبر علیہ رحمہ کے حوالے سے جو اعتراضات جاوید احمد غامدی صاحب نے اٹھائے ہیں، اس میں تقریباً ختم نبوت کے حوالے سے ان تمام تر اعتراضات کے ہم نے جوابات دے دیے ہیں۔ اسی طرح جاوید احمد غامدی صاحب نے تکفیر کے حوالے سے جس طرح اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اس کا تفصیلی طور پر تجزیہ اور اس پر نقد میں اپنی کتاب حرمت تکفیر مسلم کے پہلے چیپٹر ریاست کا حق تکفیر میں تفصیلی طور پر اس پر بحث کر چکا ہوں۔ اسی طرح میری ایک اور کتاب تذکرہ، جس میں تفصیلی طور پر یہ واضح کر چکا ہوں کہ قادیانیت میں صرف قرآن مجید کی نعوذ باللہ من ذالک تحریف معنوی ہی نہیں بلکہ تحریف لفظی بھی موجود ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک قادیانیت صرف انکار ختم نبوت کا نام نہیں بلکہ اس میں قرآن مجید کی لفظی اور معنوی تحریف بھی ہے، اس میں توہین رسالت، توہین خداوندی کے ساتھ
نعوذ باللہ من ذالک بہت غلیظ ترین توہین کا ارتکاب صحابہ اور اہل بیت علیہم السلام اور رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے خلاف کیا گیا ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ لوگ جو جاوید احمد غامدی صاحب کے نقطہ نظر سے متاثر ہیں وہ ان تینوں کتابوں کا ضرور ضرور مطالعہ کریں تاکہ انہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ بات معلوم ہو سکے کہ اہل اسلام کا درست عقیدہ اس بارے میں کیا ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب وقتاً فوقتاً اس بات کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ اہل اسلام اور قادیانیوں کے درمیان فرق محض ختم نبوت کے حوالے سے ہے۔ اسی طرح وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بصراحت اپنی کتابوں میں کہیں دعوی نبوت نہیں کیا۔ جاوید احمد غامدی صاحب کے نقطہ نظر کو سننے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ کلیتاً مذہبی آزادی کے تناظر میں قادیانیوں کو اپنے مذہب کی تشہیر، ترویج و اشاعت کے علاوہ نعوذ باللہ من ذالک انہیں ہر طرح کی عملی آزادی دینے کے بھی قائل ہیں۔ آج کی اس پہلی نشست میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں اور غامدی صاحب کو دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ مسئلہ قادیانیت یہ کچھ علماء یا مشائخ نے اپنے مدرسے یا خانقاہ میں بیٹھ کر طے نہیں کیا، بلکہ مسلم اور غیر مسلم کی تعریف یہ ہماری ریاست یعنی پاکستان کے آئین میں شامل ہے۔ بالخصوص وہ نوجوان جو غامدی صاحب کی گفتگو کی وجہ سے بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں، یا وہ لوگ جو مختلف اداروں میں ہیں اور غامدی صاحب کی گفتگو سے متاثر ہونے کے بعد یہ گمان کرنے لگے ہیں کہ شاید قادیانیت اور اسلام کے مابین اسی طرح کے باہمی ڈفرینسز ہیں جس طرح سے ہمارے ہاں دیوبندی، بریلوی، شیعہ اہل حدیث اور مختلف مکاتب فکر کے درمیان فروعی نوعیت کے اختلافات ہوا کرتے ہیں۔ 1974 میں ایک دستوری ترمیم کے ذریعے پاکستان کے آئین میں مسلمان کی تعریف شامل کی گئی، جس کی روح سے قادیانیوں اور لاہوریوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، لیکن اس کے باوجود قادیانیوں کی طرف سے خود کو مسلمان کی حیثیت سے پیش کرنے کا سلسلہ جاری رہا، جس کی وجہ سے بعض اوقات امن عامہ کے مسائل پاکستان میں بڑے پیمانے پر پیدا ہوئے۔ آپ غور کیجئے کہ 1953 کے تحریک راست اقدام سے لے کر 1974 کی تحریک ختم نبوت تک بالآخر پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 260 میں باضابطہ طور پر مسلم اور نان مسلم کی ڈیفینیشن کو شامل کیا گیا۔ ہمارے آئین کے آرٹیکل 260 میں لکھا ہوا ہے، مسلم سے مراد کوئی ایسا شخص جو وحدت اور توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہو، پیغمبر یا مذہبی مصلح کے طور پر کسی ایسے شخص پر نہ ایمان رکھتا ہو نہ اسے مانتا ہو جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہو یا جو دعویٰ کرے۔ غیر مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو مسلم نہ ہو، اور اس میں عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ یا پارسی فرقے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص، قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ کا جو خود کو احمدی یا کسی اور نام سے موسوم کرتے ہیں، کوئی شخص یا کوئی بہائی، اور شیڈیولڈ کاسٹ میں سے کسی سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص شامل ہے۔ گویا کہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 260 میں ایک طویل بحث اور مباحثے کے بعد یہ بات متعین کر دی گئی کہ قادیانی غیر مسلم ہیں۔ ناظرین کی معلومات کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ 5 اگست 1974 سے لے کر 7 ستمبر 1974 تک قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی میں قادیانی مسئلہ پر ان کیمرہ بریفنگ ہوتی رہی، اور بالآخر 5 اگست سے لے کر 7 ستمبر تک ہونے والی اس بحث کے نتیجے میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اور ہمارے آئین میں باضابطہ طور پر مسلم اور نان مسلم کی ڈیفینیشن کو شامل کرتے ہوئے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ یہ رپورٹ 3107 صفحات پر مشتمل ہے۔ مرزا ناصر جو جماعت احمدیہ کی طرف سے بطور خلیفہ اور بطور سربراہ پیش ہوئے، انہوں نے باقاعدہ طور پر تمام اہل اسلام کے سامنے اپنے عقائد پیش کیے، اور بالاتفاق پاکستان کی تمام تر مذہبی اور سیاسی قیادت نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ بات طے کی کہ قادیانی اپنے عقائد کی وجہ سے مسلمان قرار نہیں دیے جا سکتے۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ صرف پاکستان ہی نہیں
بلکہ اس سے قبل اپریل 1974 میں مکہ کانفرنس میں بھی قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسلامک فقہ اکیڈمی، مجمع الفقہ الاسلامی الدولی، جو OIC کی ایک ذیلی تنظیم ہے، 1985 میں اپنی قرارداد میں اجماعی طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی متعدد اسلامی ممالک میں قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا، کیونکہ ان کے عقائد کسی بھی طور پر اہل اسلام کی نمائندگی نہیں کر سکتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلم قرار دینے پر مصر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب چند سال قبل مائنورٹی کمیشن میں قادیانیوں کو داخل ہونے کی دعوت دی گئی تو انہوں نے باضابطہ طور پر اس کا اعلان کیا کہ کیونکہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم ہی نہیں کرتے اور آئین کو نہیں مانتے، اس لیے وہ اقلیتی کمیشن کا حصہ کسی بھی صورت میں نہیں بننا چاہتے۔ قادیانی خود کو کیونکہ مسلمان ڈکلیئر کرتے ہیں، قرآن مجید کو اپنی کتاب قرار دیتے ہوئے اس میں نعوذ باللہ من ذالک لفظی اور معنوی تحریف کا ارتکاب کرتے ہیں، اسی لیے 1984 میں ایک خصوصی امتناع قادیانیت آرڈیننس کے ذریعے سے مجموعہ تعزیرات پاکستان میں دفعات 298B اور 298C کا اضافہ کیا گیا اور ان کے ایسے تمام تر افعال پر پابندی عائد کر دی گئی کہ جس کی وجہ سے وہ خود کو مسلمان ڈکلیئر کرتے ہوئے کسی التباس کا اہل اسلام کو شکار کر سکیں، اور ان کے ان تمام تر افعال کو قابل تعزیر جرم قرار دیا گیا۔ اس موضوع پر اعلیٰ ترین عدلیہ نے ویسے تو بہت سارے فیصلے دیے ہیں، لیکن 2 فیصلے ایسے ہیں جنہیں اس بابت بہت زیادہ خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ ایک 1985 میں وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہے جسے مجیب الرحمان بنام وفاقی حکومت PLD 1985 وفاقی شرعی عدالت 8، اور دوسرا 1993 میں سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کا فیصلہ جسے ظہیر الدین بنام ریاست 1993 SCMR 1718 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان دونوں کیسز کے موقع پر جماعت احمدیہ کے سربراہان کو یہ دعوت دی گئی کہ وہ باضابطہ طور پر اپنے موقف کو عدالت میں دلائل کے ساتھ پیش کریں، لیکن وہ اس بات میں ناکام رہے کہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر سکیں، اپنے عقائد کو اسلام قرار دے سکیں، یا اس بات کی اجازت پا سکیں کہ انہیں علی الاعلان اپنے مذہب کی تشہیر کی اجازت دی جائے۔ یہ بات بہت قابل توجہ ہے کہ ہمارا آئین تمام تر غیر مسلموں کو آرٹیکل 20 اور 22 کے تحت مذہبی آزادی فراہم کرتا ہے، لیکن آرٹیکل 36 یہ بتاتا ہے کہ وہ تمام تر محض جائز حقوق ہیں جو کسی بھی غیر مسلم کو پاکستان کی اسلامی ریاست میں فراہم کیے جائیں گے۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ ان دونوں مقدمات میں اس بات کا فیصلہ کر دیا گیا کہ آرٹیکل 20 اور 22 جو مذہبی آزادی کی بات کرتا ہے وہ سبجیکٹ ٹو لا ہے، وہ سبجیکٹ ٹو پبلک آرڈر ہے، وہ سبجیکٹ ٹو مورالٹی ہے۔ پاکستان کا آئین کسی بھی طور پر ایک ایبسولوٹ فریڈم کی بات نہیں کرتا۔ اس لیے یہ طے پایا گیا کہ قادیانیت کے لیے امتناع قادیانیت سے متعلق قوانین کا نفاذ کرنا یہ پاکستان میں مذہبی آزادی کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ کرسچن اپنے آپ کو کرسچن کہتا ہے، ایک پارسی خود کو پارسی کہتا ہے، ایک ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، لیکن قادیانی اپنے آپ کو مسلم ڈکلیئر کرتے ہوئے بحیثیت مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے وہ تمام حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ایک مسلمان کو ملنے چاہیے۔